والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ بندوں میں وہ ہیں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہداء کی جماعت ہے۔ تو ان کے راستے پہ چلنے کی ہر نماز میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی تعریف کرنے سے کیا ملتا ہے، ان کی تعریف ان کا گن کیوں گاتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ تم ہر نماز میں دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور انعام یافتہ کون بندے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بتا دیا کہ انعام یافتہ بندے نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے اور شہداء کی جماعت ہے۔ اب بتائیے صدیقین کسے کہتے ہیں، شہداء کسے کہتے ہیں، صالحین کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہی تو ہیں، یہ اہل اللہ ہی تو ہیں۔ ان کے ساتھ چلا جائے اور ان کی پیروی کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارے گہرے سے گہرے دوست بھی دشمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، دشمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن کو یاد رکھنا دنیا میں کہ میدان محشر کے دن تمہارے گہرے سے گہرے دوست بھی دشمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون؟ جو دنیا دار دوست ہے نا وہ دشمنوں کی طرح پیش آئیں گے، آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے مگر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان المتقین، اگر تم دنیا میں متقین سے محبت کرو گے تو یہ تمہاری مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے متقین سے محبت کریں، اور محبت کا ایک دستور بھی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا چرچا کرتا ہے، اس کا گن گاتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے نیک عمل سے جب خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل میں اس فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے پیار کرو، لہٰذا تم بھی اس سے پیار کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمام ملائکہ میں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے اور تو بھی اس سے پیار کرتا ہے، تمام ملائکہ بھی اس سے پیار کریں۔ یہ بخاری شریف حدیث ہے جو مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ میں اعلان کرنے کے بعد اس اللہ کے ولی کی محبت کو زمین والوں پہ یعنی زمین پہ جو ہے کہ مقبول کر دیتا ہے۔ اب مقبول ہونے سے مراد کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے۔ جب کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت ہمارے سینے میں، حافظ ابرار صاحب کے سینے میں جیسے پڑا ہے، حافظ ابرار صاحب ہر سال حضرت علامہ تاج الشریعہ علی رحمہ کے نام پہ محفل منعقد کرتے ہیں، آپ کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے اور ان سے محبت بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث سنیں آپ، بخاری شریف حدیث ہے وہ حدیث جو آپ بار بار علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے جس نے عداوت رکھی، جس نے دشمنی کی، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد مفہوم حدیث میں سنا رہا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے، میرے پاس 20 منٹ وقت ہے تو 20 منٹ میں اگر حدیث کی عبارت پڑھتا رہوں گا تو بھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے حدیث کا صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ رکھو، اگر تم نے دشمنی رکھی دلوں میں بغض پالا تو اللہ تعالیٰ تم سے اعلان جنگ کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ جب اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو اللہ
بندے سے پیار کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کی قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اب بتائیے, اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جتنا دیکھیں, اور اللہ کی آنکھ سے اگر دیکھیں اتنا ہی دیکھیں, تو کوئی فرق ہوگا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے ہم دیکھیں گے نا, تو ہر چیز ہمارے سامنے ایک دم ظاہر نظر آئے گی. جیسے صحیح روایت میں ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ خطبہ پڑھ رہے تھے, خطاب فرما رہے تھے. اچانک جو ہے کہ فرمانے لگے, یا ساری الجبل, یا ساری الجبل, اے ساری جبل, پہاڑ پیچھے دیکھو. یہ روایت ہے. تو ان سے بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے جو ہے کہ ایک لشکر تھی جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے والی تھی, اس لیے ہم نے مسجد نبوی سے انہیں آواز دی, اتنا دور جنگ ہونے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کی آنکھ سے دیکھتا ہے, یعنی کہ جب کوئی بندہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر نظر آتی ہیں. درود پاک پڑھ, اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین, سلام قولا من رب رحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی حدیث میں ہے, بعد میں اور پیچھے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو جب کرنا چاہتا ہے تو تردد نہیں کرتا ہے. سنیے گا, تردد نہیں کرتا کہ اگر میں اس کے ساتھ ایسا کر دوں تو پھر یہ کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ. فکر نہیں کرتا, اگر عام لفظوں میں کہیں تو ٹھیک ہے, تردد نہیں کرتا. لیکن اسی حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل اللہ کی موت کی گھڑی قریب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح نکالتے وقت تردد فرماتا ہے, تردد فرماتا ہے. وَمَا تَرْتَدُّ عَنْ شَيْءٍ عَنْ أَفَائِلُهُ, یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی جب روح نکالنے کی باری آتی ہے تو تردد فرماتا ہے. اور اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ میرا بندہ موت کو قبول نہیں کرتا, چونکہ جب روح نکلتی ہے تو شدت کی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو وہ پسند نہیں کرتا ہے, اس لیے میں اس کی روح نکالتے وقت تردد کرتا ہوں. جبریل فرشتوں کے ذریعے سے روح نکلوالتے وقت تردد کرتا ہوں. تو اس کی شرح شارحین فرماتے ہیں کہ اس بندے کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان میں جتنے حجابات ہیں, جتنے پردے ہیں, ان تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جلوے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ملک الموت, اب اس کی روح کو نکال. تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے اس قدر پیار کرتا ہے, اس قدر پیار کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نہیں ہم بھی پیار کریں, ہمیں اور آپ کو چاہیے. آخری حدیث سنیں, یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس جنازے کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو کھاٹ پہ سویا ہوا ہے نا, جو لوگوں کے کندھے پہ چل رہا ہے نا, یہ مردہ. لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بڑا بھلا آدمی تھا, بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا بہترین آدمی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی, اس مردے کے اوپر جنت واجب ہو گئی. کچھ دیر بعد ایک اور مردے کا گزر ہوتا ہے, لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیے, تو بہت برا آدمی تھا, یہ تو یہ تھا, وہ تھا, وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جہنم واجب ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ, آپ نے پہلے جنازے کو کیوں کہا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی, دوسرے جنازے کو کیوں کہا کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی, کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنتم شہداء اللہ فی الارض. یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, صحیح ہے یہ, یعنی بخاری مسلم دونوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنتم
انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی یہ جو تم ہو نا، تم زمین پہ اللہ کے شاہد ہو، گواہ۔ تمہاری زبان جس کے حق میں بہتر بول جائے، یعنی تم اگر اپنی زبان سے جس کے حق میں بہتری بول جاؤ کہ یہ بہتر آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تم نے پہلے شخص کے بارے میں کہا کہ یہ بہتر آدمی تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ دوسرے جنازے کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ برا آدمی تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ اب بتائیے یہ عام آدمی کا حکم ہے کہ عام آدمی کی تعریف کثرت کے ساتھ لوگ کر دیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ آدمی جنتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو تاج الشریعہ کہلاتا ہے، جس کا ڈنکا، جس کی تعریف اور جس کی توصیف پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، سارے علماء کی تعریف کریں، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے جس مقام رفیع اور جس مقام بلند کو عطا فرمایا ہوگا وہ بیان کرنے سے باہر ہے، ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان سے محبت کریں اور ان کے نام پہ اصالِ ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ مجھ سمیت تمام حاضرین ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔